ہماری شروع کر دیں تو جمہوریت جو پہلے 1.5 سال میں انہوں نے کمزور کی ہے، آج سے یہ جمہوریت طاقتور ہو جائے گی. فوج کو بھی نہ ضرورت ہوگی، نہ ہمت ہوگی، نہ اس کے لیے ان کو خدشات ہوں گے جس قسم کے خدشات میں اس وقت وہ پھنسے ہوئے ہیں. اب ایک بات دیکھیں کہ جو کیری لوگر بل ہے اس کو، لیکن اگر آصف زرداری صاحب، وزیر خارجہ صاحب، وزیر اعظم صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، تاریخی کامیابی ہے، تو پھر کوئی فوج جو ہے وہ امریکہ کی براہ راست بالادستی کے خلاف اگر بات کرے گی تو شاید عوام ادھر دیکھنا شروع کر دیں. میں کہتا ہوں یہ جمہوریت کو کمزور کرنے کا مرحلہ ہوگا، جس سے سیاستدانوں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس مرحلے سے بچ کر سیاسی عمل کو آگے بڑھائیں. آج سے ہی پارلیمنٹ کی بالادستی تسلیم کریں، 17ویں ترمیم کے خاتمے کا اعلان کریں. یہ زیادہ کمزور اس کو ہماری موجودہ حکمرانوں نے کیا ہے جمہوریت کو، جس کا اور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم آج پھر کہتے ہیں کہ ہم نظام کے ساتھ ان کے حامی ہیں، ہم نظام چلانا چاہتے ہیں، ہم نظام کے وفادار ہیں، جمہوریت کے وفادار ہیں، مگر ان کی حکومت کے ہم وفادار نہیں ہو سکتے. ہم حزب اختلاف ہیں، اس لیے ان کو اگر ہماری حمایت چاہیے، عوام کی حمایت چاہیے، تو انہیں ووٹ کی طاقت کو تسلیم کرنا ہوگا. حاجی صاحب، یہ جو ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس پہ پنجاب حکومت نے ضمنی انتخابات کو ملتوی کروا دیا ہے، آخر مسلم لیگ نون انتخابات سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ اب یہ چونکہ عدلیہ کا، میں نے اس سے پہلے کل اپنی رائے دی تھی اپنی پارٹی کو بھی کہ ہمیں انتخابات درخواست واپس لے کے ہمیں انتخابات کے لیے جانا چاہیے، مگر اب عدلیہ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے، تو عدلیہ کے فیصلے پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عدلیہ نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا ہے. جو عدلیہ نے فیصلہ کیا ہے اس کا احترام کرنا ہم سب پہ لازم ہے. فوج کو رابطے کے بہت سارے وسائل موجود ہیں کمیونیکیشن کے، اور لیکن یہ بات اس بات کو بھی ظاہر کر رہی ہے کہ وہ کس حد تک مجبور ہوئے ہیں. مگر جس وقت حد تک بھی مجبور ہوں تو میں ایز اے ڈیموکریٹ، ایک پولیٹیشین کے، میں پھر بھی کہوں گا کہ انہیں اپنی قوم پر یقین رکھنا چاہیے، اپنے 17 کروڑ عوام پر یقین رکھنا چاہیے. جب تک ہم جیسے لوگ موجود ہیں انشاءاللہ اس ملک کی آزادی کو گروی رکھنے والے ہاتھوں کو روکنے کی ہم سخت رکھتے ہیں. یہ فیصلے ہمیں کرنے دیں، اور وہ اپنا جو کنسرن ہے، جو خدشات ہیں، وہ ضرور ظاہر کریں، مگر پراپر فورم سے کریں. حاجی صاحب، جب سے اس حکومت نے چارج سنبھالا ہے پوری قوم بحرانوں کی ضد میں ہے، لوڈ شیڈنگ، آٹا، اور اب جو چینی کا بحران آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ یہ جتنے اخراجات ہیں، 24 ارب ڈالرز کے قریب تو ہمارے اخراجات ہیں. اب اس کو اس حکومت نے ان اقتدار سنبھال کے وہ یہ سمجھے ہیں کہ اب ہم حاکم ہو گئے ہیں یا صرف حکمران ہو گئے ہیں، حالانکہ زمانہ بدل چکا ہے. ان کو آتے ہی جو گریوٹی تھی اس کا احساس نہیں تھا کہ ہم نے کہاں کہاں سے اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا ہے. گاڑیوں کا بولتے ہیں، یہ ان کے حکمران ہیں ہی نہیں، یہ رہندے ہی نہیں ہیں، یہ ان کا دکھ محسوس نہیں کر رہے. تو اس لیے موجودہ حکومت نے عوام کو بالکل مایوس کیا ہے، اور یہ جو مسائل بڑھے ہیں اگر اس کی پیش بندی کر لی جاتی،
آج بھی کرشنگ سیزن شروع ہے. حکومت یہ ہمت نہیں کر پا رہی کہ وہ کسان کے گنے کو جو ہے وہ وہاں پہ خرید کرنے کے لیے ملوں سے کرشنگ سیزن شروع کرا سکے. تو اس کی ترجیحات موجودہ حکومت کی عوام کی خدمت کم لگتی ہے. کچھ اور ترجیحات ہیں جس سے پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. اس چینی کے بحران کے ذمہ دار لوگوں کے بارے میں بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی کوئی پلاننگ انہوں نے نہیں کی. ان کو جو اپنے سٹاکس ہیں وہ بھی سامنے رکھنے چاہیے تھے. اب جو امپورٹ کر رہے ہیں اس کی امپورٹ کا پہلے وقت سے تعین کرنا چاہیے تھا. تمام چیزوں کو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ بد انتظامی کا شاخسانہ ہے جس کی وجہ سے آج چینی کیا اس سے اگلے جو بحران بھی ہیں اس کی بھی وہ پیش بندی نہیں کر رہے. اور یہ ایک گڈ گورننس کی بجائے بیڈ گورننس کا ثبوت دے رہے ہیں. جمہوریت کو یہی اقدامات زیادہ کمزور کریں. لوگوں کا جمہوریت پہ ایمان اٹھتا جا رہا ہے. ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جب پارلیمنٹ کو پاورفل بنائیں گے تو اب آخرکار کیری لوگر بل لانا پڑا ہے نا ان کو. پہلے انہوں نے اعلان کر دیا یہ کامیاب ترین بل ہے.